نعمته ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیگمنٹ اولاد کی تربیت میں آج ہم بات کریں گے کہ کیسے اولاد کو نیک اور صالح بنائیں۔ ہمارے رویوں کا اولاد پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارے بچے نیک کیسے ہوں گے جبکہ والدین کی سرگرمیوں میں ان کے لیے وقت ہی نہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروسہ عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں الحبیبی ٹی وی۔ ناظرین، کیسے بچہ نیک اور صالح ہوگا جبکہ ماں کو کھانے پینے، گھر بازار اور انٹرنیٹ سے ہی فرصت نہ ملتی ہو؟ بچہ کیسے حافظ قرآن اور عالم باعمل بنے جبکہ اس کے والدین کو فیس بک پر گھنٹوں فضول چیٹنگ کرنے کی فرصت تو ہو لیکن بچے کو آدھا گھنٹہ قرآن شریف کا ایک آدھا صفحہ یا ایک حدیث شریف یاد کروانے کے لیے ٹائم نہ ہو؟ ناظرین، بچہ کیسے نیک بنے جبکہ اس کے والدین کو بچے کو روز تھوڑی دیر بھی نیک لوگوں کے سبق آموز واقعات سنانے کی فرصت نہ ملتی ہو؟ بچہ کیسے قائدانہ صلاحیت اور قابلیت جیسے جوہر پیدا کرے جبکہ گھر کا سارا بجٹ میک اپ اور پرتعیش اشیاء میں خرچ ہو جاتا ہو اور گھڑ سواری، تیر اندازی اور تیراکی سیکھنے کی گھر کے بجٹ میں کوئی گنجائش ہی نہ رکھی جائے؟ بچے میں دور اندیشی اور بردباری جیسے جوہر کہاں سے پیدا ہوں گے جبکہ اس کے روز و شب بیکار ویڈیو گیمز اور واہیات کارٹون دیکھنے میں گزرتے ہوں؟ کہاں سے بچہ حلیم الطبع اور سنجیدہ ہو جبکہ ماں باپ کے آپس کی لڑائی اور چیخ و پکار سے دور دور تک ہمسائے لطف اندوز ہوتے ہوں؟ ناظرین، بچہ کہاں سے قابل اور خود اعتماد بنے گا جبکہ اسے سب بڑے دن رات ہر وقت گالیاں اور کوسنے دے دے کر ذلیل کرتے ہوں؟ بچہ کہاں سے نیک بنے گا اور اس کے والدین دینی تعلیم، مجالس ذکر اور دینی احکام کے سیکھنے سکھانے سے بیزار ہوں؟ بچہ کیسے نیک بنے گا جب باپ کو بچے کی تعلیم دلانے اور ماں کی تربیت میں ہاتھ بٹانے کی فرصت نہ ہو؟ بچہ کہاں سے نیک اور صالح بنے گا جبکہ ماں باپ کا مقصد زندگی صرف ظاہری دکھاوا اور شوشاہی ہو اور ان کو دین، نماز اور قرآن سے کوئی سروکاری نہ ہو؟ یاد رکھیں، ماں باپ کی صحیح تربیت میں ہی نسلوں کی درستگی ہے اور اسی میں پوری امت کی بہتری اور فلاح ہے۔ سوچئے، کہاں سے بچہ آپ کے مرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا جبکہ آپ نے اس کی صحیح تربیت ہی نہ کی ہوگی؟